السلام علیکم ناظرین، پروگرام استحکام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رائے عمر فاروق۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی ہے اور بظاہر جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ بڑے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، بڑے گرما گرم بیانات اس وقت بلاول بھٹو کی جانب سے دیے گئے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آئے ان ایکسپیکٹڈلی۔ آج جو ایڈوانسمنٹ ہوئی اس کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا کہ جو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہے انہیں مسترد کیا گیا، انہیں کینسل کیا گیا، انہیں دوبارہ سے کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے 20 دن کے اندر اندر، اور ان 20 دنوں کے بعد 7 دن کے اندر رپورٹ جاری کی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو اباؤٹ دا ریزلٹس۔ مزید بتاتے چلیں آپ کو کہ ان کے مطابق جو ہے پارٹی الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوئے، اور بلے کا نشان اگر یہ حاصل کرنا ہے ان کو تو الیکشن دوبارہ سے کروانے پڑیں گے اور فری اینڈ فیئر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک جماعت کے لیے کیا گیا، باقی جماعتوں نے الیکشن کروائے نہیں کروائے، عہدوں پہ فائز ہیں کچھ لوگ ابھی، جیسے مریم نواز بغیر کسی الیکشن کے عہدے پہ فائز ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی فائز ہیں۔ کیا یہ فیصلہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے کیا جائے گا؟ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہے رضا سرگانہ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اباؤٹ دا الیکشن کمیشن ڈیسیژن اور بلاول بھٹو کے بیانات کے بزرگوں کو سیاست سے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو بیان کاؤنٹر جواب دیا۔ آج مری میں نواز شریف صاحب نے بھی پریویس بیانات دیے کہ ہماری کارکردگی تو ایسی رہی۔ ان تمام معاملات پہ ڈسکس کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک ود رضا سرگانہ صاحب۔ ٹیک اے ویری شارٹ بریک۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک ناظرین رضا سرگانہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو دا شو سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا، لیکن بظاہر کیا کہیں گے یہ ریلیف ہے یا کیا معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان کے ساتھ آگے جا پائے گی فردر؟ جی، بظاہر جو بھی تھے اس حوالے سے کچھ مسائل ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ معاملات کینسل ہوتے ہیں اور وہ الیکشن فیئر نہیں کروا پاتے تو پھر کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیا اپنی پارٹی جو ہے دوبارہ سے تشکیل دینی پڑے گی بلے کے نشان کے ساتھ؟ دوبارہ یہ لوگ اپیئر نہیں ہو سکیں گے اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ موجودہ نہیں رہ پائیں گے؟ کیا نیکسٹ آپ کے سمجھتے ہیں آپ؟ خیال میں جو قانون کہتا ہے کہ اس میں جو بھی سزا یافتہ شخص ہوگا وہ کسی کو لیڈ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح سے وہ اپنی پارٹی کو بھی لیڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی بھی صورت میں اس کو وہ اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کر پائیں گے، ادروائز بظاہر اس وقت تک تو کوئی قدر نہیں ہے
کہ وہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن میں صحیح. اچھا سر، مجھے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں الیکشن کے حوالے سے جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، یہ بتائیے گا آپ کو الیکشن کا جو ماحول ہے وہ اتنا گرم محسوس بظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ نون لیگ بھی جو ہے وہ ایک جلسہ کر کے سکون میں آ گئی ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے وہ زیادہ جلسے نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی بظاہر جو ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو بیانات دیے بزرگوں کے حوالے سے کہ ان کو ریسٹ دیا جائے، ان کو آرام دیا جائے، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے انیکسپیکٹڈلی جواب دیا، اگرچہ وہ بلاول صاحب کے باتوں کا زیادہ جواب نہیں دیتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ بیان انہوں نے زرداری صاحب کے لیے دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ الیکشن جو ہے یہ ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا، میجورٹی بزرگ سیاستدانوں کا آخری الیکشن ہوگا، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ گرما گرمی اور جو آپ کہہ رہے تھے گرمی نہیں آ رہی، نہ ہی بیانات کی گریب کرنا چاہ رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو وہ رشتہ لے، نارملی بھی وہ پولیٹیکل جو آپ بات کر رہے تھے صحیح. باقی یہ بیانات جو ہے یہ الیکشن کا حصہ ہوتے ہیں. سر یہ جو اگر میں یہ کہوں کہ جیسے بیانات کی حد تک رہنا چاہیے، الیکشن کے بعد پھر ہو جانا چاہیے. سر جیسے وہ مرزا غالب صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، پہلا مصرع ہے غالباً بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. میرے خیال میں پاکستانی سیاست کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے یہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں اور پھر الیکشن کے بعد جو ہے یہ مل بیٹھتے ہیں. اور ابھی کیا لگ رہا ہے کہ آگے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پی ڈی ایم پلس پلس ہوگی، اتحادی؟ یہ جو ہے یہ صرف آپ الیکشنز میں کیوں کرتے ہیں یا سیاسی ماحول میں کیوں اس کو مثبت کردار ہوتا ہے، یقیناً وہ یاد رہ جاتے ہیں. جو مثبت کردار نہیں کرتے تاریخ تو اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور جو تاریخ فیصلہ سناتی ہے وہ آئندہ کے لیے اچھا ہو تب بھی سبق ہوتا ہے، برا ہو تب بھی سبق. لیکن سر یہ سبق لیا نہیں گیا آج تک. اگر ہم فرام دا ویری بگننگ دیکھیں یہ سبق ہم نے آج تک حاصل نہیں کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ آ کے اقتدار سنبھال لیتی ہیں. اگر ہم اپنا کام پروفیشنلی ایمانداری کے ساتھ نہ کریں تو پھر یہی کچھ ہوگا. اگر ہم اپنی کرسی خالی چھوڑیں گے تبھی کوئی آ کے بیٹھے گا نا ہماری کرسی کے اوپر، ادروائز کوئی کسی کو آنے نہیں دیا جا سکتا. ہمارے سیاستدانوں کا اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے. یہ ہر دفعہ سر وہ ہماری بھی مجبوری ہے، آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر یعنی آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ہمیں وکٹمائز کریں گے نا. نہیں 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 سر، بات دیکھیں ہماری یہ ہے کہ ہم اس وکٹمائزیشن کو سہتے رہیں گے. سر لیکن وکٹم تو گزارش یہ ہے نا، سیاستدان فرام دا ویری گزارش یہ ہے بگننگ کہ بنتے آ رہے ہیں. جی گزارش یہ ہے نا کہ اوورلی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. جو کہہ رہے ہیں نا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بسد احترام. یہ جو سبق ہے نا یہ ہم سیکھنا چاہیں یا نہ سیکھنا چاہیں
भले उससे आंखें चुराते रहें। सर दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना कि हम लोग हमारे मजबूर है सियासतदान, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जारी रखने के लिए एक माहौल बनाना भी चाहिए और एक मुस्बत माहौल के अंदर एक दूसरे को स्पेस भी देनी चाहिए। उसमें इदारों को भी शामिल कर लें, एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, तो सबको मिलजुल करना चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर सब कुव्वतें मिलकर फैसला, मेरे ख्याल में मसाइल जो पहले से बहुत गंभीर हो चुके हुए हैं, और ये हम बड़ी अनफॉर्चुनेट है, दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हम 75-76 सालों के बाद आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारा दुश्मन कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर। जी राय साहब, गुजारिश है ना कि ये हम बहुत साल बाद भी के लिए मजीद तगदौ करती है, मजीद अख्तियारात को ग्रैब करने के लिए कोशिश की जाती है, मजीद स्पेस को ग्रैब करने की कोशिश की जाती है। इतनी बात नहीं है कि 73 साल के बाद भी हम ये बात करें कि हमें स्पेस मिलनी चाहिए या हमें कितनी स्पेस मिल चुकी है। तो ये बुरी बात नहीं है, बल्कि हमने बहुत सारी देखे ना कि हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। तो फिर वो हम जमूत का शिकार हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल में जिसमें हम जमूत का शिकार नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सही। बुरी चीज नहीं है, इसको हमें ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हम एक दूसरे की स्पेस का ख्याल भी करना चाहिए। सही। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आजकल के जो लेटेस्ट बयान चल रहे हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से भी, क्या आपको लगता है कि पीपीपी जो है इस वक्त सियासी तनाई का शिकार है? जैसे इस वक्त नवाज शरीफ की इत्तेहाद बनती जा रही है बलोचिस्तान के साथ भी, और एमक्यूएम के साथ भी इनके इत्तेहादी आ गए हैं और बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। समहाउ पीपल्स पार्टी सियासी तन्हाई का शिकार महसूस हो रही है आपको? ये मेरे ख्याल में आमदा इलेक्शन की जो पॉलिटिकल कैंपेन है, अब वो कितनी तनाई फील कर रहे हैं इसकी वजाहत तो वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्शन के दिनों में इन बयानात को इवैल्यूएट करना ज्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। हम ये नहीं कह सकेंगे कि फलां जो बात है उसको धकेल दी, ये इलेक्शन के बाद जायजा लिया जा सकता है। को स्पेस देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में कुछ माहौल बेहतर हो रहा है एक दूसरे को, तो ये चीज एक अच्छी चीज है। सही। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने बड़े ही मासूम अंदाज में मरी के अंदर बयानात दिए, अपनी उन्होंने प्रेस टॉक की लोगों के साथ, जो उन्होंने एक बैठक की वहाँ पे थी उनकी, और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता नहीं क्यों निकाल दिया गया, और जब कुछ नहीं मिल पाया तो उन्होंने जो है वो बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर मुझे निकाल दिया गया। हम तो मुल्क की तरक्की कर रहे थे, हमने तो मुल्क को जो है वो लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट होने से बचाया और वाइट लिस्ट में भी ले आए। तो सर ये अगर इतने ही वो दूध की नहरें बह रही थी तो इन द एंड उनको ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि मुझे क्यों निकाला, और आवाम उनके साथ क्यों नहीं थी अगर इतनी ही दूध की नहरें बह रही थी? तो गुजारिश ये है कि के केसेस हैं वो डिसाइड नहीं हो जाते, उस वक्त तक कोई भी लोगों के सामने बयान करने में हाथ जाने देगा,
اگر ہوئے بھی تھے تو آج کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ صحیح نہیں ہوئے تھے. تو جب تک حتمی طور پہ ڈیسائسو موڈ نہیں اختیار کر لیا جائے گا کہ بیانات جو ہے وہ ہر پارٹی دے گی, جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا, ابھی آپ تو خیال میں جو ڈسیزن پروسیس ہے اس کو فوری ہونا چاہیے اور ایسا انصاف نظر بھی آئے کہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ ہمارے ساتھ نون لیگ ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, تحریک انصاف دیگر جماعتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. کو حل کرنے کے لیے جو ادارے موجود ہیں ان کو فعال طور پہ کے ساتھ ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر 5-7 سال بعد اگر دوبارہ یہ سال کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں نکالنا, اس لیے شاید کیا گیا تھا اڈاپٹ, شاید وہ شفافیت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. بالکل اسی طرح ابھی تحریک انصاف کو بھی پوسٹ پیش نہیں دی جا رہی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے لیے بلال بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوسٹ پیش نہیں دی جا رہی. تو نظر بھی آنا چاہیے اور عوام میں اس کو قبولیت بھی ہونی چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کہ وہ سب کو ایک اچھا سر, بفور دا لاسٹ کوشچن ون مور کوشچن میں آپ سے کروں گا, سیکنڈ لاسٹ کوشچن. مجھے یہ بتائیے گا سر, آج انہوں نے کچھ بجٹ, بلکہ اس سوال کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا الیکشن سے پہلے بجٹ کو پیسوں کو جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایس کو دینا, ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے, وہ درست ہے طریقہ کار یا غلط ہے؟ یہ نہیں جی بالکل درست نہیں ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو سر آج جو ہے نگران حکومت نے فنڈ جاری کرنے کے آرڈرز جاری کیے ہیں, اور اگر ہم پی ڈی ایم حکومت کی ہی بات کریں تو یہ پریویس ڈیٹا میرے آگے پڑا ہوا ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ پریویس پروگرام میں نے یہ اپنی جو نمبر سے یہ بتایا تھے کہ سینٹ کے لیے 1 ارب 77 کروڑ سے زائد کے مطالبات, تحفظ خوراک ڈویژن کے لیے 64 ارب, قومی صحت کے لیے 37 ارب, اوورسیز پاکستانی جن کو ووٹ کا حق ہی نہیں ہے 3 ارب ان کے زائد مطالبات, انسانی حقوق کے لیے ہم لوگوں نے 8 ارب, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 20 ارب. یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. تعلیم کے لیے 183 ارب اور ایوانی اخراجات کے لیے 7,000 ارب. یہ بہت لمبی لسٹ ہے, ابھی میں پورے پروگرام میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا. سر اگر مجھے یہ بتائیے, اگر آپ نے اتنے زیادہ جو ہے اربوں خربوں روپے جو ہے آپ نے اپنے لوگوں کو دینے ہیں, تو آپ سبسڈی کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پھر پریویس حکومتوں کے اوپر الزامات کیوں عائد کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے؟ آپ سبسڈی دیں نا. آپ جو یہ فنڈز آپ نے جاری کیے ہیں آج, یہ آپ سبسڈی بھی تو دے سکتے تھے. میں حکومت کا نمائندہ تو نہیں ہوں, لیکن اجازت بھی نہیں دیتا. پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تھی وہ کوئی قدغن نہیں تھی, لیکن اگر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ ہے یا انسانی حقوق کے لیے وہ روزمرہ کے حالات کو چلانے کے لیے منسٹریز کو فنڈ کیے جا رہے تھے.
تو یہی ہے کہ وہ روزمرہ کے معمولات کے لیے جو پیسے درکار ہوں گے وہ ان کو ریلیز کرتے رہیں سر گے. ابھی میری ایک فگر ہوا بازی کی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ کتنے ارب ہے. وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ ہم نے ایسے کیا تیر مار لیے ہیں فائنانس ڈویژن میں, ہم نے ایسے کیا تیر مار لیے ہوا بازی کے اندر وغیرہ وغیرہ. تو چلے بہرحال سر ون لاسٹ کوشچن, یہ آپ بالکل وی آر گوئنگ ٹورڈز دا کلوزنگ. مجھے یہ بتائیے گا سر ہمارے ناظرین کو, الیکشن اور اکانومی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے لازم و ملزوم ہیں اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو؟ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا اس میں جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے ڈیو ٹائم پہ ہی ہونا چاہیے, اور اس میں جو ڈیلے ہے بیسیکلی کے مترادف ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, وہ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہوگی, تو وہ لوگوں کے مفاد میں فیصلے بھی کرے گی. مظلوم ہے اور معیشت کی بہتری سے یہ جڑے ہوئے ہیں. تو الیکشن ہونے چاہیے, وقت پر ہونے چاہیے تھے, لیکن اب چونکہ وقت گزر گیا ہے, اب جو تاریخ کا اعلان ہوا ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ اس پہ ہوں گے اور سب کو برابر سپیس دیتے ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے الیکشن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی کو گین کرے گا. یہ آپ سب کو دعا کرنی چاہیے. بالکل سر تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس, بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا. آپ کی مہربانی آپ نے ہمیں لیا. سر تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رضا سرگانہ صاحب موجود تھے, بہت زبردست باتیں انہوں نے کی ہمارے ساتھ. کلوزنگ میں بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن جو ہیں وہ اگر فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتا ہے, ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ بہت سیٹسفیکشن ان کی ہوتی ہے. ایک ان دا اینڈ ہم یہ بات کریں گے شعر کے ساتھ, یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات, سحر سے پہلے سب تماشا ختم ہوگا, کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں, نہیں معلوم اب کس وقت تماشا ختم ہوگا, کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ مدعا تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا اور کب تماشا ختم ہوگا. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تماشا جلد ختم ہوگا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.